الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اگر تم تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کو ختم کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کرے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ آپ کے خلاف کافر سازش کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو مکے سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی سازشوں اور اپنی تدبیروں میں مشغول تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ دو آیتیں ہیں، اوپر جو مضمون گزشتہ درس میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نبی علیہ السلام کی کامل اطاعت کا حکم دیا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ ایمان والو جب نبی علیہ السلام تمہیں آواز دیں تو آنے میں تاخیر نہ کرو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب اسلام کا کوئی حکم تمہارے کان میں پڑے تو اس کو انجام دینے میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ تمہیں اس کا موقع بعد میں نہ ملے۔ ایسے ہی کسی گناہ سے بچنے کا ارادہ ہو تو اس کے چھوڑنے میں تاخیر نہ کرو، اس لیے کہ بعد میں پھر تم کو چھوڑنے کا موقع ملے نہ ملے۔ اور اسی ضمن میں یہ بات آئی تھی، حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مفصل اور تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے میں حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ ایسی بات پیش آ گئی تھی کہ جو خلاف اولا تھی، ان کی شان کے بالکل برخلاف تھی۔
ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کیا، اور اس توبہ کی قبولیت کے بعد حضور علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو لبابہ کی رسی کھولنے کا حضرت ابو لبابہ نے درخواست کی، اور اس طرح سے وہ بات مکمل ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے احکام کے اور اپنی ذات کے معاملات میں خیانت نہ کرو۔ اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ اولاد اور مال کو فتنہ فرمایا، اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ اب ایک عام بات کہ انسان جب اطاعت رسول اور اطاعت خدا میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو اس کو حاصل ہوتا ہے وہ اس کے اندر تقوی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف اولا جو کام ان سے سرزد ہو گیا تھا، ان کے دل میں چونکہ تقوی تھا، اسی تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً تنبہ کر دیا کہ تم سے یہ چیز غلط پیش آ گئی۔ تو انہوں نے اپنے ہی سے ایک فیصلہ کر لیا کہ مجھے مسجد نبوی میں جا کر کے اپنے آپ کو ایک ستون اور پلر سے باندھ لینا ہے۔ تو یہ حضرت ابو لبابہ کے ذہن میں جو بات آئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ صلاحیت آدمی کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ ہزاروں لوگ خطا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، لیکن خود سے غلطی کا احساس ہو جانا یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کسی کے احساس دلانے پر احساس کا پیدا ہو جانا یہ عام طور پر ہے، لیکن آدمی خود ہی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو یہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن کس کے لیے یہ چیز ہوتی ہے؟ اس کو فرمایا کہ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء اکرام علیہم التسلیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس اجتہادی خطا کو جو جنت میں ان سے ہو گئی تھی، اللہ نے خود صفائی پیش کر دی تھی کہ آدم علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ ان سے فیصلہ کرنے میں کچھ چوک ہو گئی، اور اس کی ایک وجہ تھی شیطان کا وسوسہ ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل میں توبہ کے کلمات اتارے تھے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جتنی دعائیں قرآن پاک میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری کسی خاص موقع ہی پر ان کے دلوں سے نکلی ہوئی ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، اپنی قوم کو سمجھا کر تھک گئے، اور جب قوم پر عذاب آنا یقینی سمجھا اس وقت حضرت یونس علیہ السلام قوم سے باہر نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قوم کو احساس دلایا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے درمیان سے ایک نبی چلا گیا، اب بھی اگر تم کو موقع ہو تو توبہ کر لو۔ تو قوم نے عذاب کے آثار دیکھے، فوراً توبہ کرنی شروع کی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح ان کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے۔ تو متقی لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ اپنی غلطی پر، اپنی کسی خطا پر شرمندہ ہوتے ہیں تو من جانب اللہ ان کے سامنے توبہ کے دروازے آتے ہیں، اور وہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے دے دیے جاتے ہیں کہ ان الفاظ میں وہ اللہ سے توبہ کی درخواست پیش کرے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شرمندگی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تلقین فرمائی، فتلقى آدم ربہ، یا آدم ربہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کلمات تلقین کیے۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کا مقام چونکہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، ان سے زیادہ متقی تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد جو درجہ ہوگا وہ صحابہ کا ہوگا، اور یہ واقعات چونکہ صحابہ کے ہیں اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تقوی والی زندگی گزارو گے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، تقوی کے تقاضوں پر چلو گے،
تو تم کو 3 انعامات ملیں گے۔ پہلا انعام ہے فرقان، دوسرا انعام ہے یکفر عنکم سیئاتکم، اور تیسرا انعام ہے یغفر لکم۔ اب ایک تقوی کے اختیار کرنے پر اللہ کی جانب سے 3 انعامات کا وعدہ ہے۔ پہلے ہے فرقان۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ایک قول اس میں جو زیادہ پسند کیا گیا ہے وہ یہ ہے، جس کو میں نے ترجمے میں بھی ذکر کیا، یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم حق اور باطل میں فرق محسوس کرنا شروع کر دو گے۔ یہ ہوتا ہے فرقان۔ فرق محسوس ہو جاتا ہے آدمی کو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ درست ہے اور یہ نادرست ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم اپنی زبان میں اگر کہیں، اس سلسلے میں مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا شان امتیازی۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک امتیازی شان پیدا کرے گا۔ تم جس راستے سے گزرو گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے۔ تم جس محلے میں رہنے لگو گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں مسلمان بستے ہیں۔ تو یہ ایک جو الگ سے پہچان اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، یہ کب ہوگا؟ صرف مسلمان کہلانے سے نہیں ہوگا، بلکہ تقوی کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہوگا۔ تو سب سے پہلا انعام متقی لوگوں کو جو ملے گا وہ فرقان ملے گا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ ہم اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی جتنا متقی ہوتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھوں کو اتنا کھول دیتا ہے، اور پھر وہ جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھنا معمولی دیکھنا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی تھی، ایک شخص آیا حضرت کی مجلس میں، اس کا گھر مسجد نبوی سے فاصلے پر تھا۔ جب وہ آنے لگا تو راستے میں اس کی نگاہ ایک خوبصورت حسین عورت پر پڑ گئی۔ اب بس نگاہ پڑی، وہ مسجد میں آ کر بیٹھا تو حضرت عثمان نے بیٹھتے ہی کہا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ان کی آنکھوں سے زنا کا اثر چھپکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ نامحرم کو ہاتھ لگانا ہاتھ کا زنا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ان کی آنکھوں سے زنا کا اثر ٹپکتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، امیر المؤمنین، کیا آج بھی وحی آ رہی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ تو حضرت عثمان نے پھر وہ روایت سنائی جو حضرت ابو امامہ باہلی سے منقول ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو آدمی جتنا متقی، وہ چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے۔ ظاہر نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، اس لیے کہ عیب کا چھپانا فرض ہے، عیب کا چھپانا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ سمجھ میں آ جاتا ہے، مصافحہ کرتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا پانی میں ہے، نگاہوں میں 2 لمحہ نظر ڈالتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس آدمی میں کتنا دم ہے اور کتنا اس کے اندر تقویٰ ہے، خوف خدا ہے۔ چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ کس قماش کا آدمی ہے۔ لوگوں کی عادات تو بہت بڑی چیز ہے۔ چاہے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تکیہ رائے بریلی میں ایک مسجد ہے حضرت کی، وہیں ان کی مزار بھی ہے، وہیں گھر بھی تھا۔ عصر کے بعد مجلس لگتی تھی، ایک نوجوان آیا تو حضرت مولانا علی میاں کے ہاں کوئی کتاب پڑھی جا رہی تھی۔
تو مولانا نے کتاب بند کروائی اور کہا کہ بھائیو توبہ کرو، بھائیو توبہ کرو، اور خاص طور سے زنا سے توبہ کرو۔ بس اتنی بات کہی ہے مولانا نے اور تعلیم شروع ہو گئی۔ ایک شخص مجلس سے اٹھا، گیا مسجد میں، اس نے کنارے میں نماز پڑھی یا توبہ کی، کیا کیا، پھر آ کر بیٹھ گیا۔ تو حضرت مولانا نے اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ لوگوں میں توبہ کا شوق باقی ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ نے یہ بات درمیان میں کہہ دی؟ تو فرمایا کہ میری مجلس جب لگی تھی تو اس میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نور کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کی برکت سے، تعلیم کی برکت سے ہماری مجلس کو ایسا لگ رہا تھا کہ فرشتے گھیرے ہوئے، لیکن اچانک پھر فرشتے غائب ہو گئے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس میں کبیرہ گناہ کر کے آیا ہے۔ تو میں نے عام بات کہہ دی کہ لوگوں کبیرہ گناہ سے اور زنا سے توبہ کرو۔ تو پھر ایک نوجوان جس نے رات میں عشاء کے بعد حضرت کے پاس آ کر کہا کہ حضرت مجھ سے آج یہ زنا والا عمل سرزد ہو گیا تھا، آپ کی مجلس میں آیا تھا کہ میں آپ کو اپنے دل کا حال سناؤں اور آپ سے توبہ کے کلمات سیکھوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی زندگی کو گناہوں سے باہر نکالوں، لیکن میرے بیٹھتے ہی آپ نے کہہ دیا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ توبہ نہیں کرتے۔ تو فوراً مجھے احساس ہوا اور میں نے توبہ کی۔ حضرت میں آج آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور زندگی بھر گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں فراست۔ انبیاء میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ان کی فراست کے پیچھے اللہ کی وحی کا اشارہ بھی ہوتا تھا۔ اب عام مسلمان بھی فراست والا ہوتا ہے۔ فراست کہتے ہیں دور اندیشی کو، معاملے کو جلدی سمجھ لینا، صورتحال کو جلدی سے پہچان لینا، اسے کہتے ہیں فراست۔ اب یہ ہر ایمان والے میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، لیکن یہ کام کس کے آتی ہے؟ یہ صرف انہی لوگوں کے کام آتی ہے کہ جن کے دل میں تقوی کا نور ہوتا ہے۔ اگر تقوی نہیں تو فراست نہیں، تقوی نہیں تو فراست کا کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ میں کل کیا کروں گا، منصوبہ بندی نہیں ہو پاتی اس سے۔ بہت دور تک دیکھ کر کے، جیسے علماء لکھتے ہیں کہ بھائی زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ مستقبل میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ 50 سال پہلے جنہوں نے یہ بات کہی، آج ان کی نگاہ ان کی بات کہی ہوئی سچ سامنے آتی ہے۔ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک فراست ہے، اور اسی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مومن کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ کیا پیارا جملہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، مطلب ایک بار اگر کسی سے دھوکہ مل گیا، اب دوبارہ وہ چاہے کتنی ہمدردی جتائے، اب مومن اس پر دوبارہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرما دیا۔ اور ایک مرتبہ اگر کوئی غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے کوئی ملی اجتماعی نقصان ہوا، دوبارہ پھر مومن اس غلطی کو نہیں دہراتا، حضور نے فرمایا۔ لیکن ہمارے سامنے یہ ہدایت موجود ہی نہیں ہوتی۔ کتنی ہمارے اندر اجتماعی غلطیاں ہیں، لیکن عین وقت پر ہم سب بھول جاتے ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جیسے سیاسی لوگ آتے ہیں، محبت جتاتے ہیں، ہمدردی دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر جب الیکشن آتا ہے تو پھر دوڑ کر آتے ہیں۔ تو بھئی پہلی دفعہ ہی آپ نے سوراخ سے اپنے آپ کو ڈسا لیا، دوبارہ اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ جن لوگوں کو ایک مرتبہ آزما لیا گیا، ان کو دوبارہ نہیں آزمایا جاتا۔ یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے۔ محبت، تعلق، دوستی اپنی جگہ، لیکن آپ سے اگر ملت کو فائدہ نہیں ہے تو میری دوستی آپ سے انسان ہونے کے ناطے ہے، ملت کے رہنما ہونے کے ناطے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ ہر آنے والے کو مومن خوش نہیں کرتا کہ میرا آپ کے ساتھ تعاون ہے، میں آپ کی تائید کروں گا، میں آپ کی یہ مومن کی شان نہیں ہے، تو منافقین کی شان ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب حضور کی خدمت میں آتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ہیں،
اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ کے ہیں، ابھی الیکشن آ جائے تو ہم جب دیکھ لیں اپنے آپ کو، ہمارے اندر وہ جگہ ہے، وہ حوصلہ کہاں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں بھائی ہم اس وقت آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ اتنی ہمت کسی کے پاس ہونی چاہیے، مومن اگر ہوں، اگر مومن ہے تو یہ ہمت ہونی چاہیے، اور اگر یہ ہمت نہیں تو پھر ایمان بھی کامل نہیں، ہم دوغلے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسا مومن ہم کو بنایا، ہم اس معیار پر اتر ہی نہیں پاتے۔ تو یہ تو ایک انعام ہے کہ فرقان اللہ کی طرف سے عطا ہوگا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، غلط اور صحیح کو پہچاننے کی صلاحیت یہ پیدا ہو جاتی ہے تقوی کی بنا پر۔ دوسرے نمبر پر وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کفارہ سیئات، یعنی آدمی جتنے گناہ کرتا ہے تقوی کی بنا پر نیک اعمال کے کرنے کی وجہ سے اس کے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے نا کہ آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اسی جگہ پہ آدمی نے کوئی نیکی کر دی تو وہ گناہ اس جگہ سے دھل جاتا ہے اور وہاں نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اب آدمی تقوی والا بن گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اعمال میں اضافہ ہوگا، عبادتوں میں اضافہ ہوگا، اللہ سے رجوع میں اضافہ ہوگا، دعا میں، ذکر میں، اذکار میں، معاملات میں، معاشرت میں اس کے اندر حسن پیدا ہوگا۔ تو جب نیکیوں میں اضافہ ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔ گناہوں کے کفارے کی شکل دنیا کی ہے، کیونکہ آدمی عمل کر رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور مغفرت کی جو شکل ہے یہ آخرت کی ہے کہ ان گناہوں کی معافی کے بعد اللہ کی طرف سے انعام ہے، مغفرت ہے، جنت ہے۔ تو یہ تین انعامات ایک تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس میں بہت کلام ہے، بہت گفتگو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آیت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک ایمان والا شان امتیازی کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ اسے دیکھ کر لگے گا کہ یہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، یہ دنیا کے رواج کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ یہ اپنے ایک اصول جو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ یہی ہر ایمان والے کی شان ہونی چاہیے۔ جیسے راستے کا کوڑا کرکٹ ہٹانا، یعنی کچرا ہٹانا، پتھر ہٹانا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، یہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی ہدایات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، اور سب سے ادنا درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب ہم ایمان والے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہمارے ایمان کا تقاضا تھا، لیکن ہم راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈال کر خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اپنے گھر کی گندگی کسی اور کے گھر کی دیوار پر ڈال دی، سڑک پر ہم نے راستہ جام کر دیا، نماز کے لیے مسجد میں آئے تو راستہ بند کر دیا کہ اب کسی کو ہم جانے ہی نہیں دیں گے، اعلان کر کے آپ پہلے سے منصوبہ بندی کر کے، جیسے ریلی میں ہوتا ہے منصوبہ بندی ہوتی ہے، انتظامیہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں، آپ پہلے سے یہاں جگہ خالی کروائیے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن اپنے گھر کے محلوں میں، گلیوں میں ہم راستے میں تکلیف دہ چیزیں داخل کرتے ہیں، ہمارے گھر کی زمین یہاں ختم ہے، آگے 5 فٹ تک ہم نے اپنی سیڑھیاں پھیلا رکھی ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی توبہ بھی نہیں ہے، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جتنی ہم نے قیمت دے کر زمین خریدی، ہمارا چھجا بھی اسی میں ختم ہو، سیڑھیاں بھی اسی میں ختم ہو، اور پڑوسی کے گھر کو ہمارے گھر کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہماری تعمیر کے وقت میں ان کو کوئی نقصان ہو جائے، اس نقصان کی ضمانت دینا، اس کی بھرپائی کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار کیے جائیں گے قیامت کے دن۔
اب آپ کسی ایک مسلمان محلے کا جائزہ لے لیں اور وہاں آپ ہمارے گھروں کی حالتیں دیکھیں، کوئی ایک مسلمان ایسا نظر نہیں آتا جو تقوی کے اس معیار پر اتر سکے۔ لڑائی جھگڑا، زور، طاقت، زبان، گالم گلوچ، خاندان کا رعب، دوستوں کا رعب، سیاسی تعلقات کا رعب، یہ ساری چیزیں لگا کر کے جہنم خرید رہے ہیں، اور کیا خرید رہے ہیں۔ اور اس طرح کے ناجائز قبضوں میں جتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں اس کے گناہ میں، اور ہم اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے، غلطی نہیں سمجھتے۔ کتنے ہمارے محلوں کی صورتحال ہے، زمین ہماری جتنی راستہ تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ تنگ راستے کی وجہ سے کسی نے ہمارے گھر کی دیوار پر کوئی دھکا لگا دیا، کوئی گاڑی لگ گئی تو ایک نیا مچھلی بازار، خواتین بھی میدان میں۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کا ایک کلنگ ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اب جس ایمان والے کے پاس اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ میں ہٹانے کے بجائے میں تو ڈال رہا ہوں، اب اس کو کیسے ایمان والا کہیں گے؟ کیسے کہیں گے کہ تو مسلمان ہے؟ اور سمجھانے پر کہا جاتا ہے کہ آج کون اس کا خیال کر رہا ہے، کون اتنا احتیاط کر رہا ہے؟ تو دنیا میں زیادہ تو کافر ہیں، کافر زیادہ ہے، تو کفر صحیح ہو گیا۔ اگر سب ہی کافر بن جائیں تو کیا کفر درست ہو جائے؟ سب اگر کسی غلطی میں مبتلا، ہمارے لیے تو اس غلطی سے بچنا ضروری تھا۔ سب کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کریں گے۔ اور بعض تو ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کون آتا ہے ہم دیکھتے ہیں، تم کرو، تم ڈالو سیڑھیاں، کون روکتا ہے ہم دیکھیں گے۔ یہ سب سے پہلے جائے گا جہنم میں۔ یہ جس نے آگے بڑھ کر گناہ پر ہمت دی وہ سب سے پہلے جائے گا جہنم کے گڑھے میں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ کبھی احساس ہوتا ہے کہ مساجد کے صدور کے گھروں کا جائزہ لیا جائے کہ مسجد میں تو بڑے سینہ تان کر آتے ہو امام مؤذن کو ڈرانے، ذرا اپنے گھر کی حالت تو بتاؤ کہ کیسے تمہارے گھر کے دروازے ہیں، چوکٹیں ہیں، ریامپ ہے، سیڑھیاں ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ حرام خوری کرتے ہو اور مسجد میں آ کر کے دادا گیری کرتے ہو، چھجے نکالنا سڑکوں پر، وہ کیا کہتے ہیں اپنے گھر کے سامنے، کیا بولتے ہو، پورٹیکو؟ جی نہیں بھائی، وہ شیڈ ڈالا جاتا ہے نا، ہاں، اس کے لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روڈ پر شیڈ ڈالنا بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ یہ تو حضرت ہمارے استاذ محترم نے جب یہ حدیث پڑھائی تو بڑی پیاری مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ تم راستے پر جا رہے ہو، تم نے پان کھایا ہے، اور تمہارے لیے بلغم آ گیا، اور تم نے کھڑے کھڑے سڑک پر تھوکا، کہتے ہیں گنہگار ہو تم۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں تھوکنا کسی پیچھے آنے والے کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اس کے چپل پر تمہاری تھوکی ہوئی گندگی لگ جاتی ہے، تم نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، تم گنہگار ہو گئے ہو۔ اور بعض لوگ اتنے گندے ہوتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، چاروں میں ہم کھڑے ہیں، زور سے کھنکارے ہاں، اور کھڑے کھڑے ادھر سر کیا اور تھوکا۔ ارے اللہ کے بندے، کم از کم جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا تو لحاظ کر لو، پیچھے جاؤ۔ یہ چیزیں تو عیوب میں داخل ہے نا بھائی، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ مولانا صاحب سے بات چل رہی، تھوکے اور پھر جی مولانا، ایسوں سے تو مسافہ بھی نہیں کرتے ہم، بھائی تیری گندگی کے ساتھ تو جا، چل۔ تھوڑا سا ہم کو جائزہ لینا پڑے گا۔ مولانا علی میاں نے اس پر بہت گفتگو کی، کہا کہ جہاں خاص طور سے مسلمان غیر مسلموں کے محلے میں رہتے ہیں ان کو چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تم بدنام نہیں ہو رہے ہو، تمہاری جگہ اسلام بدنام ہو رہا ہے، پاک اور طاہر اور طیب نبی بدنام ہو رہے ہیں تمہاری اس گندی حرکتوں کی وجہ سے۔ ہمیں کوئی گھر دینے کوئی تیار نہیں،
نفرت تو بعد میں آئی، 2014-15 سے نفرتوں کا بازار گرم ہوا، اس سے پہلے ہی تو ہم کو روکا جا رہا تھا۔ وجہ ہماری گندگی، ہماری لڑائی جھگڑے، ہمارا رہن سہن، ہمارا مزاج، یہ ساری چیزوں نے مل کر ہمارے محلوں کو سلم ایریا ڈکلیئر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نہ کوئی وہاں روڈ ڈالنے کے لیے آئے گا۔ کل میں معلوم کر رہا تھا، ایک صاحب نے بتایا کہ پچھلے شہر میں، پرانے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مسلمان بچتے ہیں جو نل کی بل ادا نہیں کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ تو مسئلہ یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ ادا کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا حرام کھا رہے، حرام پی رہے ہو تمہارا وضو بھی حرام پانی سے، غسل بھی حرام پانی سے، جمعے کا غسل بھی حرام ناجائز پانی سے کر کے آتے ہو مسجدوں میں۔ معاہدہ ہے ہمارا سرکار سے کہ آپ ہم کو سہولت دو، ہم سے آپ اس کی رقم لے لو۔ تو کرنٹ کی بل میں دھوکہ دینا یہ بھی حرام ناجائز۔ اور نل کی بل کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی بھی ایک بل ہوتی ہے، اس کو بھی بننا پڑتا ہے۔ اور اگر 2-4 دن پانی بند ہو جائے تو پھر ہنگامہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں ہماری کون سی ایسی غلطی ہمیں پکڑ کر جہنم میں ڈال دے۔ کتنی ہوتی ہے ایک مہینے کی نل کی بل کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس کے لیے بھی بندہ تیار نہیں۔ اس نے بتایا کہ مولانا پچھلے پرانے شہر کا تو حال برا ہے کہ وہاں تو مہینوں سالوں سے کوئی اس چیز کو نہیں جانتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ اصل دل آدمی کا مومن ہو جائے تو پھر اعمال میں خود بخود خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے لیے دنیا میں اعمال کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، مٹا دے گا گناہ، اور آخرت میں تم کو مغفرت کا پروانہ دے گا۔ یہ تو وعدے لکھے گئے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو اور بھی زیادہ فضل والا ہے، وہ کیا کیا دیں گے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ جنت کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان نعمتوں کا کوئی تصور پیدا ہوا۔ ساری چیزیں عجیب اللہ نے بنا رکھی ہیں جن کا ہم کو کوئی تصور بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو واللہ ذو الفضل العظیم والا معاملہ ہے۔ اب یہاں کیا کیا جائے؟ کافی روک دیں کریں، ہجرت والا واقعہ ہے، چلے ختم ہی کر دیتے ہیں مختصر سے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ غزوہ بدر کا پس منظر چل رہا ہے نا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جو فتح و نصرت ملی وہ من جانب اللہ ایک انعام تھا عام امت پر کہ مسلمان مدینے کے کافروں کے مقابلے میں جیتے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس میں ایک خاص انعام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وقت یاد کرو جب آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کافر۔ اب یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کا وقت ہے۔ مکے کے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں گزارے وہ سب جانتے ہیں۔ آزمائشی دور تھا، امتحانات تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر شروع کے 3 سالوں میں، شروع کے جو 3 سال تھے، کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت نہیں تھی، آپ خاموشی سے دعوت کا کام کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی زمانے میں بی بی خدیجہ، اسی زمانے میں زید بن حارثہ، اسی زمانے میں حضرت علی، اسی زمانے میں حضرت عثمان، اسی زمانے میں طلحہ و زبیر، یہ سب ایمان میں آئے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
کہ اے نبی اب آپ اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے دعوت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، نضر ابن الحارث، ان تمام کو جوڑا اپنے گھر میں، جو کہ حضرت خدیجہ کا مکان تھا۔ وہاں سب کی دعوت فرمائی، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں کامیابی کے لیے ان معبودوں کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سنتے ہی ابو ناراض ہو کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ رک گئے، کچھ لوگ رک گئے تھے خاندان کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم میری بات سننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے پھر ان کو سمجھایا۔ اس طرح سے 3 سال کا دور گزرا۔ 3 سال کے بعد پھر آپ نے دعوت کو علی الاعلان شروع فرمایا۔ وہ جو 3 سال تھے بعد والے، اس کے ابتدائی 2 سالوں میں آزمائشیں شروع ہو گئی تھی۔ 5واں سال تھا، حضرت عمر ایمان میں آ گئے۔ خاموشی سے دعوت کے 3 سال اور اعلانیہ دعوت کے 2 سال۔ 2 سال میں حضرت عمر ایمان میں آ گئے، حضرت حمزہ ایمان میں آ گئے۔ گویا کہ مکے کے 2 شیر، 2 ببر اور 2 جانباز حضور کے 2 ہاتھ بن گئے۔ تو اب ستانے والوں کی ہمتیں کمزور پڑ گئی۔ ستایا تو جاتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام تک پہنچنے کی ہمت اب ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، مکے والوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا۔ کہ شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ ہوا 3 سال تک۔ کتنا ٹائم گزر گیا؟ 8 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ شروع کے 3 سال خاموش دعوت، اس کے بعد کے سالوں میں اعلانیہ دعوت، جس میں سے 2 سالوں میں حضرت عمر، حمزہ ایمان میں آ گئے۔ 40ویں نمبر پر حضرت عمر ایمان میں داخل ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد حضرت حمزہ اسی دن، بلکہ ان سے پہلے 39 یا 38 نمبر پر حضرت حمزہ ایمان میں آئے ہیں۔ اور اسی نے، حضرت حمزہ ہی نے تو کہا تھا کہ آنے دو، اچھے ارادے سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی حضر اڑا دیں گے۔ تو حضرت حمزہ شیر خدا، تو حضرت حمزہ حضرت عمر کے ایمان میں آنے کے بعد اب مکے والوں نے براہ راست مقابلہ کرنے کے بجائے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کا منصوبہ بنایا۔ سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہو گیا، معاہدہ لکھ کر لگا دیا گیا۔ 3 سال تک پھر آپ اس جگہ رہے۔ 6واں سال، 7واں سال، 8واں سال، ٹھیک۔ 8ویں سال کے بعد من جانب اللہ وہ دیمک ختم ہو گئی، دیمک نے اس کاغذ کو ختم کر دیا اور آپ وہاں سے باہر آ گئے۔ بچے کتنے سال ابھی؟ 5 سال۔ ان 5 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں سال بہت محنت کی لوگوں تک پہنچ کر کے، بلکہ آپ علیہ السلام قافلوں کا انتظار کرتے تھے۔ قافلے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر کے ملاقات کرتے۔ 10واں سال آیا تو آپ پر اچانک ایک ایسا صدمہ آپ کو لگا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بوڑھے ہو گئے تھے۔ اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ اسی سال طائف سے واپس آنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ سن 10 معراج میں نماز کی فرضیت آ گئی۔ اب 3 سال باقی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اب یہاں حالات تنگ ہیں، لہٰذا جس کو حبشہ جانا ہو، ایتھوپیا، وہ جائے۔ تو حضرت عثمان، حضرت رقیہ، یہ سارے، حضرت جعفر، یہ سب چلے گئے۔ اور اللہ کے رسول کو بھی صحابہ کو مدینہ جانے کا حکم ملا۔ یہ کیوں ملا تھا؟ حج کا موسم آتا تھا تو مکے سے نکل کر نبی علیہ السلام مینا جاتے تھے۔ مینا میں جو اطراف سے قافلے آتے تھے، ان قافلے والوں سے بات کرتے تھے، حاجیوں سے۔ تو 2 آخری کے جو سال ہیں، سن 11 اور 12، ان دونوں سالوں میں حج کے موسم میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں مدینے کے لوگ آئے تھے، جس کا نام یثرب تھا۔ مدینے والوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا۔ مدینہ جا کر کے وہاں پھر ان لوگوں نے اس دعوت کو عام کر دیا۔ 13واں سال آ گیا ہجرت کا، نبوت کا۔
اب اللہ کے رسول کو حکم ملا کہ آپ بھی نکل پڑیں، لیکن یہ حکم کب نازل ہوا؟ وہ حکم اسی کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ مکے کے تمام سردار جمع ہو جائیں دار الندوہ میں۔ دار الندوہ مکے میں ایک مقام تھا، قصی بن کلاب کا گھر تھا۔ قصی بن کلاب ایک بڑے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے بڑوں میں ان کا نام آتا ہے۔ قصی بن کلاب کے مکان کو مکے والوں نے ملی امور کے مشورہ کرنے کی جگہ بنا رکھا تھا۔ اس زمانے کی اسمبلی تھی یا پارلیمنٹ سمجھ لیجیے، اہم مشورے اس میں ہوتے تھے۔ دار الندوہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ دونوں بھائی تھے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں بھائی تھے۔ اور ابو البختری، نضر ابن الحارث، بڑے بڑے نام ہیں مکے کے، یہ سب جمع ہیں۔ ابو سفیان، اس تک جب تک تو ایمان میں نہیں آئے تھے، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو مکے میں اب تک محمد کا نام چلتا تھا، اب ان کے چاہنے والے مدینہ تک پہنچ گئے، یعنی یثرب تک۔ کل کو اگر مدینے والے، یثرب والے بڑھ گئے، طاقتور ہو گئے، تو کہیں وہ مکے پر حملہ کر کے ہماری زندگی اجاڑ نہ دیں، لہذا محمد کے فتنے کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ بتاؤ کیا کیا جائے؟ اس مجلس میں ابلیس بھی تھا، ایک بوڑھے عرب شیخ کی شکل میں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بڑے میاں تم کہاں سے آ گئے، کون ہو تم؟ کہا کہ میں نجد کا ہوں، نجد ایک علاقہ ہے، میں نجد سے آیا ہوں، سنا ہے کہ تم کسی اہم مشورے میں ہو سکتا ہے کہ میرے بڑھاپے اور تجربے کی وجہ سے تم کو میرا رائے پسند آ جائے، میں نے اس لیے میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے ابو البختری نے رائے دی کہ دیکھو محمد کو ان کے گھر میں موٹی موٹی زنجیروں میں ڈال کر کے قید کر دیا جائے، وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو بوڑھے نے کہا، یہ بوڑھا شیطان، اس نے کہا کہ نہیں، اس سے تو بات پھیلے گی، لوگ تلاش کریں گے محمد کہاں ہے، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے قید کیا ہوا ہے تو پھر اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، یہ رائے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو پھر ابو جہل، ایک اور آدمی تھا، اس نے ایک رائے دی، اس نے یہ کہا کہ ایک کام کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کریں گے، جتنا مال ہونا ہے دیں گے، اور ان کو یہاں سے بھگا دیں گے مکہ سے، وہ جس طرف جانا چاہیں جائیں، ان کو دوبارہ مکے میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو بوڑھے نے کہا، شیطان نے، کہ یہ اور بیوقوفانہ رائے ہے، یہ جب جائیں گے تو تم نے ان کی زبان کی تاثیر کو نہیں دیکھا، جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے کے لوگوں کو اپنے ہم خیال بنا لیں گے، تو پھر طاقت جمع کر کے دوبارہ مکے پر حملہ کر دیں تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ابو جہل آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو جہل بڑا ہوشیار، اس نے کہا کہ تم سب بیوقوف ہو، میری رائے یہ ہے کہ نہ ان کو قید کیا جائے، نہ ان کو مکے سے باہر نکالا جائے، بلکہ ان کو قتل کیا جائے۔ کیسے قتل کریں گے وہ تدبیر بتاتا ہوں۔ ہر قبیلے کا ایک طاقتور نوجوان تیار ہتھیاروں کے ساتھ ان کے گھر پر پہرا دے گا، وہ جیسے ہی نماز فجر کے لیے نکلیں گے یا رات کو ضرورت کے لیے نکلیں گے، سب ایک دم حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ سب اگر حملہ کرنے میں شریک ہو گئے، یعنی تمام قبیلے والے، تو قریش دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہمارے محمد کو تم نے قتل کیا، لہذا جس نے قتل کیا اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ سارا مکہ اور سارے قبیلے والے جب آ گئے تو یہ تو ہجومی تشدد ہوگا، موب لنچنگ ہوگی، اور موب لنچنگ میں بندوں پر کیس بک نہیں ہوتا، بھیڑ پر کیس بک ہوتا ہے، لہذا قتل کر دیا جائے۔ ابو جہل کی پلاننگ۔ بڈھے نے کہا یہ ہے رائے۔ ابو جہل کی، شیطان نے ابو جہل کی رائے کو پسند کیا، اتنا بڑا شیطان تھا ابو جہل کہ شیطان نے بھی سوچا کہ یہ میرے لیول پر آ چکا ہے، میری جو سوچ ہے ابو جہل کی بھی یہی سوچ ہے۔ حضور نے اس کو لقب دیا تھا نا، فرعون هذه الامہ، میری امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ تو یہ رائے طے ہو گئی۔ اب یہ مشورہ ہونے لگا کہ تاریخ طے کرو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ابھی ہم ظہر کے دوپہر کا وقت تھا،
رات ہی کو معاملہ ختم کر دو، اس لیے کہ اگر ہوشیار لوگ یہاں سے بات باہر چلی گئی تو وہ بھاگ جائیں گے، آج ہی معاملہ نمٹا دو۔ سارے نوجوان جوش اور جذبے کے ساتھ جمع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کا مکان تھا، اس کے گرد عصر کے وقت ہی سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے ساری خبر دے دی کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے اور اس طرح کی بات آئی ہے، اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ رات کو نکل جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ رات کا وقت آیا، آپ نے حضرت علی کو بلایا، خادم تھے، بلا کر کہا کہ دیکھو علی، میں جا رہا ہوں، آج میرے لیے تم میرے بستر پر رات گزارنا، اور میرے پاس ان مکے والوں کی جو امانتیں ہیں، کل ان امانتوں کو ان کے لوگوں تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد تم بھی نکل کر مدینہ آ جانا، میں ابھی جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی بستر پر لیٹ گئے۔ رات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ کو ان لوگوں نے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھ لیا، لیکن ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ قرآن کریم کی سورہ یاسین کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، آگے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ فرمایا کہ یہ آیتیں پڑھتے رہو، مٹی اٹھاؤ اور سب کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے جہاں سے آپ چلے جاؤ۔ حضور نے یہ آیتیں پڑھنی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اللہ کے رسول ہر ایک کے سر پر مٹی ڈال 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 کر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ آپ دیکھیے، مان لیجئے یہ کعبۃ اللہ ہے تصور میں، اور یہ جو حصہ ہے کعبۃ اللہ کا، ادھر والا حصہ پہاڑوں کی طرف کا، یہاں حضرت نبی علیہ السلام کا مکان تھا، درمیان میں کعبہ ہے، اور نیچے آنے کے بعد جو مسفلہ کا علاقہ ہے وہاں حضرت ابو بکر کا مکان تھا۔ آپ سیدھے آئے، حضرت ابو بکر کے مکان پر آپ نے دستک دی، اونٹنیاں تیار تھی، وہاں سے آپ نکلے، غار ثور گئے، پھر وہاں سے مستقل ایک تاریخ ہے۔ اب یہ جو لوگ رکے ہوئے تھے آپ کے گھر کے سامنے انتظار میں، یہ انتظار کرتے کرتے جھانک کر دیکھتے تھے حضرت علی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ایک شخص نے آ کر ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ محمد نکلیں گے، ان کے انتظار میں ہو، تمہارا ناس ہو، محمد تو کب سے نکل گئے۔ یقین نہیں آتا تو اپنے سروں پر ہاتھ ڈال کر دیکھو، تمہاری پگڑیوں میں مٹی پڑی ہے، مٹی ڈالتے ہوئے گئے تمہارے سروں پر۔ سب نے سر دیکھا تو مٹی پڑی تھی، یقین ہو گیا۔ جھانک کر جب دیکھا تو کروٹ لے رہے تھے وہ بستر پر لیٹنے والے، یقین ہو گیا کہ یہ کروٹ محمد کی نہیں ہے۔ دیکھا تو حضرت علی ہے، کہا کہ اب ان کو کیا کریں گے، جو اصل مقصد تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ حضرت علی کو کچھ نہیں کیا، اور صبح ہوئی تو بڑے ناکام نامراد واپس آئے۔ ابو جہل کا دماغ آؤٹ ہو گیا، چونکہ منصوبہ خاتمہ مل گیا، تو اس نے اعلان کر دیا کہ پورے مکے میں یہ اعلان کر دو کہ جو آدمی محمد اور ابو بکر کو لے کر کے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ 100 اونٹ اس زمانے کے، آج کی 100 مرسڈیز بنز وہ ہلکی ہے اس اعلان کے سامنے۔ اب لالچ میں لوگ نکلے، ابو جہل حضرت ابو بکر کے مکان پر آیا، حضرت اسما کو اس نے مارا، حضرت اسما کا سر پھٹا۔ یہ سارا واقعہ مستقل سیرت میں ایک حصہ ہے ہجرت کا۔ تو جو 3 رائے آئی تھی، پہلی رائے کیا تھی؟ قید کر دو۔ دوسری رائے کیا تھی؟ مکے سے باہر نکال دو۔ تیسری رائے کیا تھی؟ قتل کر دو۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وقت یاد کرو جب کافر آپ کے بارے میں یہ سازش کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا یہ کہ آپ کو مکے سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ جو آیت تھی یہ ہجرت کے سفر سے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت وہاں سے نکالا۔ آج بھی کئی پولیس والے چیک پوسٹ لگا کر چیک کر رہے ہو نا، تو یہ آیتیں کام کرتی ہیں۔
آپ کی گاڑی چھوڑ دیں گے۔ یہ آیتیں کام کرتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی گناہ میں ملوث ہو اور لوگوں سے بچنا چاہیں اور یہ آیت پڑھے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا فوراً۔ نیک کام میں حفاظت کے لیے کرفیو کے موسم میں یا ایسا کوئی حال سامنے ہو تو ان آیتوں کا سہارا لینا چاہیے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ آیتیں پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ کے احسانات کو یاد رکھ کر جیسے آپ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔